اچھا تو کیا آپ اس سسرال میں گھل مل کر ہمیشہ خدمت کرتی ہیں مگر عزت نہیں ملتی اور سکون نہیں ہوتا، آزادی کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے سمارٹ طریقے بتاؤں گی نا جن سے آپ سکون سے اپنی جان بچا سکتی ہیں، عزت بھی برقرار رہے گی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ منہ چڑھ کر جو ہے اپنی عزت ہی جو ہے کما کر بیٹھ جائیں، یا آپ کو جو ہے سسرال میں بہت زیادہ چکی میں پس رہی ہیں، آپ کو عزت نہیں مل رہی، آپ کو اس طرح سے آپ کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ آپ جب بیمار ہوتی ہیں تو آپ کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ آپ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کام کے ساتھ لگی ہیں، گھر سنبھال رہی ہیں تو آپ کو سارے عزت دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو کچھ فرق لگ جاتا ہے، یعنی آپ بیمار ہو جاتی ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یا آپ کام اس طریقے سے تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ عزت برقرار نہیں رہ رہی ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو گھر میں پیار بھی چاہتی ہیں، عزت بھی چاہتی ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ویڈیو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اور اگر کوئی پوائنٹ اس ویڈیو میں آپ کو پسند آئے تو آپ کمنٹ لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہے نا کہ اپنی حد باؤنڈریز نرم لہجے میں مگر واضح طور پر رکھیں کہ اگلے کو سمجھ لگے کہ آپ کچھ چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے واضح حدیں مقرر کرنا نرم لہجے میں، مگر یہ ہے کہ اس طرح سے کہنا کہ میں کھانا اسی وقت بنا دوں گی جب بچے اسکول سے آئیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک وقت مقرر کریں نا ہر چیز کی ٹائم مینجمنٹ کریں، اور تاکہ آپ سب کو پتہ ہو کہ یہ کام کرے گی لیکن سکون کے ساتھ اور خود اپنی مرضی کے ساتھ کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دباؤ میں آ کے، پریشر میں آ کے آپ کریں گی۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے نا آرام کرنے کا تو آپ آرام کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جب سو جاؤں گی یا آرام کر رہی ہوں گی تو مجھے شوہر جو ہے وہ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ہر وقت سوئی رہتی ہے، یا آپ کا دل کر رہا ہے نا آپ موبائل میں تھوڑی آپ نے اپنے کام اپنی ڈیوٹیز جو، یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل میں لگی رہیں، اور جب آپ تھک جاتی ہیں نا کاموں سے تو آپ تھکے ہوئے مزید نہ لگی رہیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ آرام کریں، آپ ریسٹ کریں، اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ یعنی کہ اپنی باؤنڈریز آپ مقرر کریں نا، آپ کی بھی کوئی زندگی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو استعمال کرتے رہیں سارے، اور جب آپ کے اوپر وقت آئے تو آپ سے ایسے منہ موڑ لیا جائے جیسے کہ آپ کا وہ کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اسی طرح سے تقریباً ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب بچے اسکول سے آئیں گے تو اس وقت ہی میں جو ہے نا وہ کھانا بناؤں گی۔ اگر آپ نے یہ الفاظ آرام سے نرمی سے کہہ دیا نا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو ہے یہ بنائے گی، یہ انکار تو نہیں کر رہی، یا یہ نہیں ہے کہ جب سب کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ اسی وقت میں الگ الگ سے جو ہے بناتی رہیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ تھک جائیں گی۔ یا مہربانی کر کے برتن اپنے ہاتھ سے رکھ دیں، بار بار بدتمیزی پر نہیں ٹوٹیں، یعنی کہ احترام کے ساتھ کہیں۔ جیسے کہ آپ نند کے بچے گھر میں آ رہے ہیں، دیور جیٹھ کے آ رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ ٹوک رہی ہیں تو آپ اس طرح سے ٹوکیں۔ آپ آرام سے، نرمی سے، لیکن جو ہے نا بات میں وزن ہونا چاہیے۔ آپ کی جو بات ہو نا، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ان میں وزن ہونا چاہیے۔ آپ اپنا لہجہ نہ خراب کریں، لہجہ خراب کریں گے نا تو آپ کو آپ کے اوپر انگلی اٹھے گی اور آپ منہ کے آگے آ جائیں گی، ان کو بات مل جائے گی کہ واقعی یہ جو ہے نا اس طرح سے کر رہی ہے۔ کوئی تیسرا بندہ سننے والا ہوگا تو وہ بھی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے گا۔ اگر آپ جو ہے نا اچھی بات بھی سخت لہجے میں کریں گی نا تو آپ کی بڑی بات آئے گی۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے سانس ضرور لیں، جذباتی رد عمل سے بچیں۔ جب کوئی تیز بولتا ہے نا تو فوراً جواب نہ دیں اس کو، ایک گہرا سانس لیں، 5 سیکنڈ خاموش رہیں، پھر نرم مگر پختہ لہجے میں بولیں، یعنی کہ اپنا لہجہ جو ہے نا اس کو پختہ رکھیں۔ جذباتی رد عمل آپ کو کمزور دکھا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ رونا شروع کر دیتی ہیں عورتیں، کہ ان کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی بات ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو ان کو بری لگ رہی ہوتی ہے، ان کے حق میں نہیں کی جا رہی ہوتی، وہ رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے چکروں میں نا تو اپنی عزت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہرگز نہ کریں، بلکہ ایک مضبوط اپنا جو ہے نا ایک لہجہ رکھیں، مثبت ٹھوس بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اچھا، آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے نا تو آپ اس کو دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہے کہ فوراً سے آپ اس کو جواب دے دیں۔ آپ کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے، ایک ٹھوس دلیل ہونی چاہیے دوسروں کو زج کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے کوئی آپ کو بات سنا دی ہے اور آپ مظلوم ہیں اس معاملے میں، آپ کی کوئی قصور نہیں تھا، اگلے انسان نے آپ کو ضد میں، حسد میں آ کے کوئی بات سنا دی ہے نا، تو آپ فوراً سے جواب نہ دیں، اس وجہ سے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ کہے گا میں نے بھول کے کر دیا تھا، میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تو وہ کوئی بھی بہانہ جو ہے نا بنا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی باتیں جمع ہونے دیا کریں، ثبوت پیدا کیا کریں اپنے لیے، اس کے بعد جو ہے اگلے کو انسان آپ جواب بھی دے سکتی ہیں ثبوت کے طور پہ، دلیل کے طور پر۔ اپنے پاس دلیلیں جمع کیا کریں، ویسے فوراً سے ٹھس کر کے دوسروں کو جواب دے دیا تو اگلا انسان جو ہے واقعی میں وہ آپ کو ہی پکڑے گا، آپ کے اوپر ہی بات آئے گی۔ اسی طرح سے دیکھیں، کم بولیں، زیادہ نتیجہ دیں۔ منتخب گفتگو کا فن جو ہے نا وہ اگر آپ نے جان لیا ہے کہ میں نے جو ہے نا کون سے الفاظ منہ سے نکالنے ہیں، کون سے نہیں نکالنے، زیادہ کھل کر جواب دینے کے بجائے نا مختصر جواب دیا کریں، یعنی کہ مختصر ہو لیکن پر اثر ہو، مہذب لہجے میں۔ یعنی کہ جب آپ مہذب لہجے میں گفتگو کریں گی، جواب دیں گی نا، تو اگلا انسان خود ہی جو ہے نا وہ ایک متاثر سا ہو جائے گا، اس کے اوپر رعب سا پڑ جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ ڈالیں اور بہت زیادہ دلیلیں دینے شروع ہو جائیں، بہت زیادہ ثبوت دینے شروع ہو جائیں۔ تو اس طرح سے نہ کریں، بس یہ مختصر جواب، جی ٹھیک ہے جی میں کر دوں گی، یا ٹھیک ہے، یا آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، یہ جو ہے نا بے موقع تفصیلی جوابات جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی عزت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر غلط مفاہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کم بولیں
اور غیر ضروری جو بحث مباحثہ ہے نا اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ بس یہ عورتوں کی یہی بڑی خامی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ جو ہے نا بحث کرتی ہیں، اپنی ایک بات کا جواب دینے کے بجائے جو ہے وہ 10 جوابات کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ لے آتی ہیں، اور جن کا منہ سرا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور خواہ مخواہ میں جو ہے نا اپنی عزت ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو جی یہ تھے میرے مختصر سے پوائنٹس، جو کہ میرے خیال سے جو ہے ہر عورت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے سنوارنے اور اپنا جائزہ لینے کا جو ہے نا وہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ ضرور پسند آئے ہوں گی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا نیکسٹ ایک اور اچھے سے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔